الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ باب رفع العلم و ظہور الجہل، قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا اور جہالت ظاہر ہو جائے گی۔ وقال ربیہ لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم، کہ جس شخص کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہو، شيء من العلم، اس کو مناسب نہیں ہے ان يضيع نفسه، کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کرے۔ تھوڑا سا بھی علم ہے تو وہ لوگوں کو تعلیم دے، خود اس پہ عمل کرے اور لوگوں کو بھی وہ سکھائے، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ 10 سال پڑھنے کے بعد دکان کھول لیتے ہیں، اچھی بات ہے، دکان کھولنا منع نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے 10 سال پڑھا ہے، اللہ نے آپ کو دولت علم عطا فرمائیے، آپ علم پڑھیں اور پڑھائیں۔ تجارت کرنا گناہ نہیں ہے، غلط کام نہیں ہے، لیکن جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اور لوگوں کو تو نہیں دی، دکان تو دوسرے لوگ بھی کھول دیں۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور میں جامعہ نعیمیہ میں تشریف لے گئے۔ وہ جو محمد حسین نعیمی حضرت ضیاء الامت شاید کلاس فیلو ہے، تو ان کی ملاقات کے لیے آپ تشریف لے گئے، تو وہ مسجد کی ٹوٹیاں ٹھیک کر رہے تھے۔ محمد حسین نعیمی صاحب مسجد کی ٹوٹیاں ٹھیک کر رہے تھے، تو حضرت ضیاء الامت نے ان سے فرمایا کہ یہ تم کیا کام کر رہے ہو؟ تم وہ کام کرو جو اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کام تو 25 روپے والا مزدور بھی کر لے گا، اس پر مزدور کو لگا دیں اور آپ وہ کام کریں جو اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے۔ یعنی علم پڑھنے پڑھانے والا کام کرے، اس کام میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، یہ تو کوئی مزدور بھی کر لے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو علم کی نعمت بخشی ہے تو کوشش کرے علمی وقار کو قائم رکھے اور لوگوں کو اپنے علم سے مستفید کرے۔ حدثنا عمران بن میسرہ قال حدثنا عبد الوارث عن ابی التیاح عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویثبت الجہل، جہالت قائم ہو جائے گی، ویشرب الخمر، یشرب الخمر، شراب پی جائے گی، وَيَظْهَرُ الزِّنَا، اور زنا جو ہے وہ غالب آ جائے گا، کثرت سے لوگ زنا کریں۔ یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبہ عن قتادہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لأحدثنکم حدیثا، میں تمہیں ایک ایسی حدیث بیان کروں گا، لا یحدثکم احد بعدی، میرے بعد تمہیں وہ حدیث کوئی بھی نہیں سنائے گا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان یقل العلم، علم کم ہو جائے گا، ویظہر الجہل، جہالت ظاہر ہو جائے گی، ویظہر الزنا، زنا ظاہر ہوگا، وتکثر النساء، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ عورتوں کی تعداد، اب پاکستان میں وہ جو سروے آیا تھا نا، اس میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی تعداد کم ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ثابت ہو۔ وَيَكِلُّ الرِّجَالِ، مرد کم ہوں گے، حتیٰ اتنی تعداد عورتوں کی بڑھ جائے گی، حتیٰ یکون لخمسین امرأۃ القیم الواحد، 50 عورتوں کا کفیل ایک آدمی ہو، یعنی اتنی تعداد ایک مقابلے میں 50 ہوں گی، عورتیں 50 ہوں گی اور مرد کیا ہوگا؟ ایک ہوگا۔ سمجھ آئی؟
تعداد بڑھ جائے گی عورتوں کی۔ باب فضل العلم، علم کی فضیلت۔ حدثنا سعید بن عفین قال حدثنا اللیث قال حدثنی عقیل عن ابن شہاب عن حمزہ بن عبداللہ ابن عمر ان ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین انا نائم، حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، اتیت بقدح لبن، مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، فشربت، میں نے اس کو پیا، حتی انی لارا الریا یخرج بی اظفاری، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ اس کی سیرابی میرے ناخنوں سے نکلنے لگی، یعنی اتنا میں نے دودھ پیا کہ اس کی سیرابی ناخنوں سے باہر آنے لگی۔ ثم آتیت فضلی، پھر جو دودھ بچا نا اس پیالے میں، وہ میں نے عمر بن الخطاب، حضرت عمر کو دی۔ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، حضور اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ قال العلم، اس سے مراد کیا ہے؟ علم ہے۔ علم اور دودھ کے اندر مناسبت، علماء فرماتے ہیں کہ دودھ مکمل غذا ہے، انسان کے جسم کو قوت دیتا ہے، اور علم انسان کے شعور کو قوت دیتا ہے۔ باب الفتیہ وہو واقف علی الدابۃ وغیرہا، سواری پر کھڑے ہو کر فتویٰ دینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر سواری پہ تھے، لوگ مسئلے پوچھ رہے تھے تو حضور ان کو مسئلے بیان فرما رہے تھے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ابن شہاب عن عیسی بن طلحہ بن عبید اللہ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع بمنن للناس یسألونہ، منا میں حضور کھڑے تھے اور لوگوں کے سوالوں کو جواب دے رہے تھے۔ فجاءہ رجل، ایک شخص آیا، فقال لم اشعر، حضور مجھے مسئلہ کا پتہ نہیں تھا۔ فحلقت، تو حج میں جو ترتیب ہے نا، حج میں یعنی 10ویں والے دن آپ نے سب سے پہلے منا میں آ کر بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی، پھر اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی، پھر اس کے بعد آپ نے سر مڑا دینا ہے اور احرام کھول دینا۔ احناف کے نزدیک یہ ترتیب واجب ہے، احناف کے نزدیک یہ ترتیب واجب ہے۔ اگر کوئی شخص لاشعوری کی حالت میں بھی اس ترتیب کو الٹ دے گا تو اس پر دم لازم آئے گا، احناف کے نزدیک اس پر ہے، جبکہ دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ اس پر کچھ بھی لازم نہیں آئے گا، اگر یہ ترتیب الٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور نے ہر سوال کے جواب میں فرمایا لا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ روایت حضرت ابن عباس سے مروی ہے، اور ابن عباس خود کہتے تھے کہ جو آدمی ایسا کرے گا اس کو دم دینا، اس کو کیا ہے؟ تو ان سے زیادہ اس حدیث کو کون سمجھ سکتا ہے جو خود روایت کر رہے ہیں، اور ان سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں جو ترتیب کو الٹے گا اس پر کیا ہوگا؟ ہاں، لا حرجہ کا معنی یہ ہوگا کہ وہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا مسئلے کا، گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن کفارہ اس پر، وہ جو دم ہے وہ اس کو دینا پڑے۔ سمجھ آئی؟ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع بمنن للناس یسألونہ فجاء رجل فقال لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح، فحلقت، میں نے ابھی بتایا ہے نا کہ پہلے اس نے کیا کرنا ہے؟ ذبح کرنا ہے، بعد میں حلق کرانا ہے، اس نے الٹ کر دیا۔ قال اذبح ولا حرج، حضور نے فرمایا چلو اب ذبح کر دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فجاء آخر، ایک دوسرا بندہ آیا، فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمی، میں نے بتایا پہلے رمی جمار کرنی ہے پھر جانور ذبح کرنا ہے، لیکن اسے الٹ کر دیا، پہلے اس نے کیا کر دیا؟ جانور ذبح کر دیا اور پھر اس نے رمی جمار کیا۔ کالا، حضور نے فرمایا ارم لا حرج، فرمایا رمی جمار کر لو، ولا حرج، اس میں کوئی حرج
تو ہمارے نزدیک اس کا معنی ہے لا اسم علیہ، کہ اس پر کیا ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، جو بھی سوال کیا گیا تقدیم و تاخیر کے بارے میں تو حضور نے یہی فرمایا اب ایسا کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ باب من اجاب الفتیا باشارۃ الید والراس، کسی فتوے کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دینا یا سر کے اشارے سے دینا، یہ بھی جائز ہے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل فی حجتہ فقال ذبحت قبل ان ارمی فاوما بیدہ، حضور نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، قال ولا حرج، اب ایسا کر دو، اس میں کوئی حرج ہے۔ قال حلقت قبل ان ازما فاوما بیدی ولا حرج۔ حدثنا المکی بن ابراہیم قال اخبرنا حنظلہ ابن ابی سفیان عن سالم قال سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، علم وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتْنُ، جہالت آ جائے گی، فتنے آ جائیں گے، وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، حرج زیادہ ہو جائے گا۔ قیل یا رسول اللہ وَمَا الْحَرْجُ، اس کا کیا مطلب ہے الحرج کا؟ قال هَكَذَا بِيَدِي فَحَرَّفَ، حضور نے اس طرح فرمایا، اشارہ فرمایا، گویا کہ قتل مراد ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے اشارے سے جواب دیا، هَكَذَا بِيَدِي فَحَرَّفَ کأنه یرید القتل، اس اشارے سے دور کیا مراد لے تھے؟ قتل، یعنی قتل و غارت زیادہ ہے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ہشام عن فاطمہ عن اسماء قالت اتیت عائشہ وہی تصلی، حضرت اسماء کہتی ہیں میں عائشہ کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھی، فقلت ما شان الناس، لوگ نماز کسوف پڑھ رہے تھے، سورج گرن لگا ہوا تھا، حضور نماز پڑھا رہے تھے، تو میں نے پوچھا یہ کون سی نماز لوگ پڑھ رہے ہیں؟ فاشارت الی السماء، حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی تھی تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا۔ فاذا الناس قیام، لوگ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے، فقالت سبحان اللہ، قلت آیۃ، میں نے کہا یہ اللہ کی کوئی نشانی ہے؟ فاشارت براسها، اے نام، انہوں نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کی کیا ہے، اور سورج گرن لگا ہوا تھا نا، اس کی طرف اشارہ کر۔ فقمت حتی تجلانی الغشی، یہاں تک کہ مجھ پر غشی طاری ہو، یعنی چونکہ صلاۃ کسوف بڑی لمبی ہوتی ہے، اس وقت تک نماز پڑھی جاتی ہے جب تک کہ سورج کھل نہیں جاتا، تو اس لیے بڑی لمبی لمبی تلاوت کی جاتی ہے، بار بار بندے تھک جاتے ہیں۔ فجعلت اصب علی راسی الماء، میں نے اپنے سر کے اوپر پانی ڈالا، فحمد اللہ عز و جل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اللہ کی حمد و ثنا کی، حضور نے نماز کسوف مکمل کی اور اس کے بعد حضور نے خطبہ دیا، واسنا علیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، ثم قال، غور سے سنیں، ما من شیء، ما نافیہ ہے، شیء نکرہ، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، نکرہ جب نفی کے تحت آئے تو کس پہ دلالت کرتا ہے؟ یعنی ہر چیز اس میں شامل ہو جائے، بڑی چھوٹی۔ تو شیء شرح قائد میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ شیء ان سے مراد ہے الموجود، شیء ان سے کیا مراد ہوتا ہے؟ الموجود، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی موجود ہے نا، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ علامہ عینی نے لکھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو شامل کرنا نہ عقلاً منع ہے نہ عرفاً منع ہے، کہ حضور نے ہر وہ چیز جو موجود ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی موجود ہے، اس میں آسمانی مخلوق بھی موجود ہے، اس میں تحت الثری جو زمین کے نیچے ہے وہ بھی موجود ہے، جو زمین کے اوپر ہے وہ بھی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا جو بھی موجود ہے اس کو میں نے دیکھ لیا۔ اسی جگہ میں نے
دیکھ لیا. تو یہ عموم پہ دل کرتا ہے. ما من شیئن، ہر وہ چیز جو بھی موجود تھی، لم اکن اریتہ، جب وہ جو پہلے مجھے دکھائی نہیں گئی تھی، جو پہلے مجھے، الا رأیتہ فی مقامی، مگر اس مقام پر میں نے سب کچھ دیکھا. اس سے بھی ہمارے علماء نے استدلال کیا ہے کہ روح کو جمیع ما کان ما یکون کا علم، کیونکہ یہاں نکرہ استعمال ہوا ہے جو ہر چیز کو شامل ہے، حتیٰ کہ محدثین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی شامل ہے. گویا حضور نے اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا اور جو بھی کائنات کے اندر موجود تھا سب کچھ دیکھا. حتی الجنہ والنار، یہاں تک کہ میں نے جنت بھی دیکھ لی، دوزخ بھی دیکھ لی. کوئی چیز بھی حضور سے مخفی نہیں رہی، سب چیز دیکھ لی. فَأُوحِیَ إِلَيَّ، مجھے وحی کی گئی، انکم تفتنون فی قبورکم، تمہاری قبروں میں بھی آزمائش ہو، فتنے میں ڈالے جائے. مثلا اور قریبا، یعنی مثل کا لفظ استعمال کیا یا قریب کا لفظ. لا ادری ای ذالک قالت اسماء، حضرت اسماء نے کون سا لفظ استعمال کیا یہ مجھے معلوم نہیں ہے، مثل کا لفظ استعمال کیا یا قریب کا لفظ استعمال. من فتنۃ المسیح الدجال، یعنی جس طرح مسیح دجال کا فتنہ ہوگا نا، اسی قسم کے فتنے سے تم قبر میں بھی آزمائے جاؤ. مسیح دجال کا فتنہ بہت عظیم فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ کریم اس کو خود ہی قدرت دے گا، وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. مسیح دجال خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. اللہ اس کو اتنی قدرت دے گا کہ وہ آسمان کو کہے گا پانی برسا تو وہ برسانا شروع کر دے گا، زمین کو کہے گا سبزہ اگا دے تو وہ سبزہ اگا دے گا. 40 دن کے اندر پوری دنیا کا وہ چکر لگائے گا. میں اکثر کہتا رہتا ہوں سنی پھنس جائے، یہ جو اہل سنت والجماعت، ہم کمزور عقیدے کے جو لوگ ہیں نا یہ پھنس جائیں گے. ہم ہر جگادری جو بھی جا رہا ہو ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ بڑا پہنچے ہوئے بابا جہنم ہی پہنچے. اسی لیے میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ کا معیار قرآن اور حدیث ہونی چاہیے، دیکھو دیکھا نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بندے کے پیچھے، گاڑی کے پیچھے بندے بھاگ رہے ہیں اس وجہ سے یہ بڑا پیر ہوگا. نہیں، قرآن اور حدیث پہ پرکھیں، اگر وہ پورا اترتا ہے تو قابل تعظیم ہے، ورنہ دفع کر. سمجھ آئے؟ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا کرے. اب دجال آئے گا، وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. وہ یہ جب دکھائے گا اپنے کرتب تو لوگ تو تسلیم کر لیں، اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے. 40 دنوں کے اندر پوری دنیا کا وہ چکر لگائے، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کی بھی حفاظت فرمائے گا اس سے، اور مدینہ طیبہ کی بھی حفاظت فرمائے گا. جب وہ مدینہ طیبہ پہنچے گا، اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا، تو حضور نے فرمایا ہر رستے کے اوپر فرشتے کھڑے ہوں گے، اسے اندر داخل نہیں ہوں گے. اب دجال نے آنا ہے قیامت کے قریب. اللہ کا نبی پہلے اس کی ساری کیفیت میں، اب بھی وہابی کہتے ہیں کہ حضور نہیں جانتے، سب کچھ حضور بیان فرما گئے. وہ آئے گا، اس طرح آئے گا، اور اس کے ایک طرف حضور نے فرمایا آگ ہوگی اور ایک طرف پانی ہوگا. جو آگ ہوگی وہ حقیقت میں پانی ہوگا، جو پانی ہوگا وہ حقیقت میں آگ ہوگا. مدینہ کے باہر وہ جب مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا تو وہ مدینہ سے باہر شوریلی زمین پر حضور نے فرمایا وہ بیٹھے گا. شوریلی زمین پر مدینہ پاک کو 3 جھٹکے لگے گئے، جس طرح زلزلہ آتا ہے نا، اس طرح کی کیفیت طاری ہوگی مدینہ طیبہ پر. اور جتنے لوگ منافق اور کافر لوگ اندر ہو گئے سارے کے سارے اس کے پاس آ جائیں گے، نکل آئیں گے. حضور نے فرمایا مدینہ خالص رہ جائے گا، صرف مومن رہ جائیں گے مدینہ میں، باقی سب باہر آ جائیں گے. اس کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہوں گے دجال کے پاس.
وہ کہے گا، ایک شخص آئے گا اس کے پاس، وہ کہے گا تو دجال ہے. اس بندہ کہے گا اس دجال کو کہ تو دجال ہے، حضور نے ہمیں بیان کیا ہے. حضور نے اس کی نشانی بیان کی ہے، یہ نشانی یاد رکھنا. حضور نے فرمایا اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا ہوگا، کافر، ایک آنکھ سے کانا ہوگا. حضور نے فرمایا میں اپنی امت کو وہ نشانی بیان کر کے جا رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو دجال کی وہ نشانی نہیں بتائی. حالانکہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، لیکن یہ نشانی نہیں بتائی، میں بتا رہا ہوں. اب جس کو انبیاء کی کلام کا پتہ نہ ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی نبی نے یہ بیان نہیں فرمایا. اس کا مطلب ہے حضور کو سارے نبیوں کے کلام کا بھی علم تھا کہ حضور نے فرمایا کسی نبی نے یہ نشانی نہیں بتائی، اور حضور نے اس کی نشانی بیان فرمائی. چونکہ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور اس کی ایک آنکھ جو ہے نا وہ ابھری ہوئی ہوگی، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور ایک آنکھ اس کی ابھری ہوئی ہوگی. جس طرح حضور نے فرمایا انگوروں کا گچھا ہوتا ہے نا اور ایک انگور باہر نکلا ہوا ہو، اس طرح اس کی آنکھ ہوگی. تو تم سمجھ جانا کہ جو اپنی آنکھ نہیں ٹھیک کر سکا یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے تم اس سے سمجھ آنا میں تمہیں نشانی ایسی بتا کر جا رہا ہوں جو اور کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں. ایک بندہ آئے گا اس کے کہے گا تو دجال ہے. وہ اپنے حواریوں سے دجال کہے گا اگر میں اس کو قتل کروں اور قتل کرنے کے بعد پھر میں اس کو زندہ کر دوں پھر تو مجھے الہ مان لو گے نا. وہ اس کو قتل کرے گا اور پھر زندہ کر دے گا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو کمزور عقیدہ کے لوگ ہیں پھنس جائیں. اس لیے کسی شعبدہ باز کے شعبدہ میں نہیں آنا، قرآن اور حدیث پہ پرکھنا. اگر اس پہ پورا اترے تو ٹھیک ہے، نہیں اترتا تو چھوڑ. وہ اس کو قتل کرے گا پھر زندہ کر دے گا، یقیناً لوگ اس کو الہ مان لیں گے. پھر وہ اس کو دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن دوبارہ قتل نہیں کر سکے گا. اس کی پوری باڈی سٹیل باڈی ہو جائے گی، اس کی تلوار اس پہ اثر ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا تعارف مسیح دجال کا. تو یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ وہ چلتے ہوئے آسمان سے کہے گا پانی برسا، یا مثلا مکانوں کو کہے گا میرے ساتھ چلو تو وہ مکان چلنا شروع. جس چیز کو کہے گا چلنے کا وہ ساتھ چلنا شروع. اتنی بڑی آزمائش ہے. اس لیے حضور نے فرمایا قبروں کے اندر بھی تمہیں آزمایا ہے. اسی کی مثال تمہیں قبروں کے اندر، قبر کے اندر جب مردے کو رکھا جاتا ہے تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر در منصور کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے کہ شیطان آ جاتا ہے. جب سوال کیے جاتے ہیں نا من ربوں کا، شیطان بڑی خوبصورت شکل میں سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے تو کہ یہ میرا خدا. بہت بڑی آزمائش ہوگی. تو حضور نے فرمایا اس لیے یہ جو اذان پڑھی جاتی ہے نا، اگر سے اذان حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن اذان قبر پہ بعض جگہ پہ پڑھی جاتی ہے نا، وہ اسی وجہ سے پڑھی جاتی ہے کہ شیطان اذان کی آواز سن نہیں سکتا. جب اذان دی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور اتنا تیز بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوتی ہے، بلند آواز سے ہوا نکالتا ہے. پھر جب اذان ختم ہوتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے. اسی طرح جب تکبیر کہی جاتی ہے پھر یہ بھاگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اذان کے کلمات میں یہ تاثیر رکھی ہے، جہاں یہ پڑھے جاتے ہیں وہاں شیطان نہیں آتا. اس وجہ سے ہمارے علماء اذان دلواتے ہیں بعض جگہ پہ، وہ اسی وجہ سے کہ شیطان سوال و جواب ہو رہا ہے اور وہ شیطان کیا ہے بھاگ. تو بہرحال قبر کے اندر سوال ہوگا یقال ما علم کا بہذا الرجل. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث کئی مرتبہ نقل کی ہے، لیکن آپ سنتے رہتے ہیں کہ 3 سوال ہوں گے، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما تقول فی حق ھذا الرجل. 3 سوال ہیں، لیکن امام بخاری نے صرف ایک سوال لکھا ہے. ہر جگہ پہ امام بخاری نے آخری سوال لکھا ہے. تو علماء فرماتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ کامیابی اسی سوال پر ہے. کامیابی مثلا کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو رب کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں. فیصلہ نہیں ہو سکتا.
ما دینوں کا، دینی الاسلام، بہت سے لوگ ہیں جن کا اسلام دین ہے لیکن وہ کفریہ باتیں بھی کرتے ہیں۔ اصل فیصلہ حضور کی ذات کے اوپر ہوگا، پوچھا جائے گا اس ذات کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں، اس ذات کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا، کیا کہتا تھا دنیا میں؟ تو جو ساری زندگی کہتے رہے حضور جانتے کچھ نہیں ہے، حضور کر کچھ نہیں سکتے، حضور کسی فائدہ اور نقصان کے اختیار نہیں رکھتے، تو وہ کیا خاک بتائیں گے؟ یقال ما علمک بہذا الرجل، کیا کہتا تھا اس شخص کے بارے میں؟ حضور کا دیدار کرایا جائے۔ ھذا اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ مشخص معین چیز کے لیے بولا جاتا ہے، مشخص معین چیز، یعنی جو چیز سامنے ہو اس کے لیے، اور جو قریب بھی ہو۔ ھذا اسم اشارہ قریب ہے نا، ذالک کا اسم اشارہ بعید ہے، تو گویا حضور کی ذات قریب ہوگی، نظر آ رہی ہوگی، پوچھا جائے گا اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو حضور کا دیدار ہوگا۔ یقال ما علمک بہذا الرجل، اس ذات کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ وَالْمُوقِنُ، موقن کا لفظ استعمال کیا، یا مومن کا لفظ حضرت اسماء نے استعمال کیا۔ لا ادری بأیہما قالت اسماء، مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کون سا لفظ استعمال کیا۔ فیقول، اب غور سے سنیں، جو مومن ہوگا نا، مومن وہ حضور کو پہچان لے گا، وہ کہے گا محمد الرسول اللہ، جاءنا بالبینات والہدی، حضور ہمارے پاس ہدایت لے کر آئے، دلائل لے کر آئے۔ فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا، ہم نے حضور کی دعوت کو قبول کیا اور ہم نے حضور کی پیروی کی۔ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 مرتبہ کہے گا یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَيُقَالُ، فرشتے کہیں گے نم صالحاً، آرام سے سو جا، آرام سے سو جا۔ قد علمنا، ہمیں پہلے ہی پتہ تھا، فرشتے کہیں گے ہمیں پہلے ہی پتہ تھا، ان کنت لموقنا بہ، کہ تو حضور پر ایمان رکھنے والا ہے، تو حضور پر ایمان۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ، جو منافق ہوگا، تو منافق حضور کے زمانے میں تھے، پڑھتے رہتے ہیں آپ، قرآن نے بھی ذکر کیا ہے منافقوں کا، وہ حضور کے زمانے میں تھے، حضور کو دیکھا ہوا تھا یا نہیں، حضور کے بارے میں غلط بیانی بھی کرتے تھے، لیکن جب قبر میں ان سے سوال ہوگا تو حضور کو پہچان نہیں سکیں گے۔ حضور کو، جو مومن مثلا اس دور کا بندہ مومن ہے، جس نے حضور کی زیارت ہی نہیں کی، وہ کیسے پہچان لے گا کہ یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور حضور کے زمانے کا منافق جو حضور کو دیکھا بھی تھا، وہ نہیں پہچان سکے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی رہنمائی فرمائے گا، اس کو القاء کرے گا، اس کو الہام کرے گا کہ تو کہہ دے یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پہچان ہوگی۔ لیکن جنہوں نے حضور کو دیکھا ہوا بھی تھا وہ نہیں پہچان سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ان سے یہ شعور ہی چھین لے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ، منافق کیا کہے گا؟ بس میں لوگوں سے سنا کرتا تھا، يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ، جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں عقیدہ ہر ایک کو اپنا سمجھنا چاہیے اور اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے۔ اپنا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا، نہیں، اپنا عقیدہ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، نوری فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، قیامت کے بعد
اٹھنا ہے، یہ سارے عقائد میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بندے کو پتہ ہونا چاہیے۔ باب تحرید النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دروشی پورا کرو سارے، وفد عبد القیس ان یحفظ الایمان والعلم ویخبر من وراءہم، حضور نے برانگیختہ کیا عبد القیس کے وفد کو کہ وہ ایمان کی حفاظت کریں، علم کی حفاظت کریں، اور پھر واپس اپنے خاندان میں جا کر ان کو تبلیغ کریں، ان کو یہ چیزیں بتائیں۔ قال مالک بن حویرث قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مالک بن حویرث یہ 20 ساتھیوں کے ساتھ، اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، اور چند دن حضور کی بارگاہ میں رہے اور پھر یہ واپس چلے گئے تھے۔ قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے ہمیں فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، فعلموہم، اور اپنے گھر والوں کو بھی دین کی تعلیم دو، جو مجھ سے سیکھا ہے یہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تعلیم دو۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو جس کو اللہ نے نعمت علم عطا فرمائی ہے خود بھی اس پہ عمل کرے، اپنے گھر والوں کو بھی بتائے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہمارے گھروں کے اندر پیسہ، سونا، چاندی وغیرہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے گھر والے زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو آپ نے بتانا ہے کہ زکوٰۃ لازم ہے، نماز فرض ہے، یہ ساری چیزیں بیان کریں۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن ابی جمرہ قال كنت اترجم بین ابن عباس و بین الناس، ابو جمرہ کہتے ہیں میں حضرت ابن عباس اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کرتا تھا، ان کو مختلف زبانیں آتی تھی تو مختلف زبانوں کے لوگ آتے تھے تو یہ حضرت ابن عباس کو بتاتے تھے کہ یہ کہہ رہا ہے۔ فقالا، فرمایا ان وفد عبد القیس آتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وفد عبد القیس آیا حضور کی بارگاہ میں، فقال من الوفد من القوم، حضور نے فرمایا کون ہے یہ لوگ؟ قالوا ربیہ، انہوں نے کہا ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فقال مرحبا بالقوم او بالوفد، مبارک ہو، خوش آمدید، غیر خرایا ولا ندامہ، تمہارے لیے کوئی رسوائی نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ قالوا انا ناتیک من شقۃ بعیدۃ، ہم حضور بڑا لمبا سفر کر کے آئے مشقت سے، وبیننا وبینک ھذا الحی من کفار مدر، آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان یہ مدر کے کفار کا قبیلہ رہتا ہے، ولا نستطیع ان ناتیک الا فی شہر حرام، ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، آگے پیچھے کیونکہ یہ ابھی لوٹ لیتے ہیں، پیچھے حدیث گزری ہے۔ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَانَا، حضور آپ ہمیں کوئی ایسا حکم دیں کہ ہمارے جو پیچھے لوگ ہیں ہم ان کو بھی جا کر ان کی خبر دیں، نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، اور خود بھی ہم عمل کر کے جنت میں داخل ہوں۔ تو دین کی تبلیغ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ حضور سے دین حاصل کیا، پھر واپس جا کر لوگوں کو بتایا، تو کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ ہمیں کوئی امر دیں، ہم لوگوں کو بتائیں گے تو ہم اس کے ذریعے کیا ہو جائیں گے؟ جنت میں۔ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ، حضور نے ان کو 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع کیا۔ امرہم بالایمان باللہ عز وجل وحدہ، پہلی چیز انہوں نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ قال هل تدرون ما الایمان باللہ وحدہ، جانتے ہو اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس دن کسی ساتھی نے ایک سوال لکھا تھا کہ حضور نے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے نے کہا کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے، جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے، یہ مسند امام احمد کے اندر بھی ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی ہوا ہے۔ تو حضور نے اس کو فرمایا قوم فذهب، چلا جا۔ تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ حضور نے فرمایا تم نے
اللہ اور کے رسول کی چاہت کو اکٹھا کرنا۔ یہ حدیث منقطع ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ منقطع ہے۔ دیوبندی حضرات اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ تم اکٹھا اللہ اس کے رسول کا ذکر کر دیتے ہو اور اس کو حضور نے پسند نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کے نبی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادب سکھا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا یوں کہنا چاہیے ما شاء اللہ ثم ما شاء رسول، ثم استعمال کرو یعنی تاکہ وقفہ ہو، اللہ کی چاہت پہلے ہے اور حضور کی چاہت بعد میں ہے، یا یوں کہو ما شاء اللہ ہو اور ما شاء فلان ثم ما شاء فلان۔ تو حضور نے تو یہ دیوبندی حضرات اللہ تعالیٰ سے کے ذکر کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ حضور کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ وہی حدیث پیش کرتے ہیں جس کے اندر یہ ہے۔ یہ جو حدیث صحیح ہے نا اس میں یہ بھی ساتھ ہی ذکر ہے کہ حضور نے فرمایا یوں کہا کرو کہ جو اللہ چاہے پھر جو فلاں چاہے۔ اس کا مطلب ہے اکٹھا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف حضور لوگوں کو آداب سکھانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ اس طرح کا۔ وہ چاہت کے متعلق ہے، وہ کس کے متعلق ہے؟ علم کے متعلق۔ ہر جگہ صحابہ، بخاری کی حدیث ہے تو بخاری کی حدیث کے مقابلے میں کوئی دوسری حدیث تو ہو ہی نہیں سکتی، جس کے اندر اس کی مخالفت ہوگی تو بخاری کی حدیث کو ترجیح ہوگی، بخاری کی حدیث کو کیا ہوگی؟ ترجیح ہوگی۔ اور اس کے اندر صحابہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں، حضور نے کسی جگہ پر بھی منع نہیں۔ وہ چاہت کی حدیث موجود ہے، اس میں حضور نے فرمایا کہ اکٹھا ذکر نہ کرو، لیکن اس میں بھی وضاحت بھی حضور نے کر دی ہے کہ حضور نے فرمایا یوں کہا کرو ثم ما شاء فلان، پھر جو اللہ چاہے اور جو اور چاہے۔ تو اس لیے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہ اکثر استعمال کرتے تھے۔ مثلا حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، ان کا واقعہ پڑھا ہوا ہے قرآن کے اندر بھی۔ حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حضور نے صحابہ کو فرمایا 50 دن تک کہ ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی، بائیکاٹ کرا دیا۔ 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ نازل فرمائی، تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھا حضور میرا جو مال ہے نا میں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اکٹھا ذکر کیا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اپنا کچھ مال تم رکھ لو یہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں جو خیبر کی زمین ہے وہ میں اپنے پاس رکھ دیتا ہوں، باقی میں۔ تو اس لیے صحابہ اکثر جگہ پہ ایسا کرتے ہیں۔ وہ جو ممنوع والی بات ہے وہ چاہت کے بارے میں یاد رکھیں، لیکن اس کے اندر بھی حضور نے وضاحت فرما دی ہے ثم کا لفظ استعمال کر دو تاکہ اللہ کی چاہت اور بندے کی چاہت علیحدہ ہو۔ قال شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وتؤتوا الخمس من المغنم، اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرانا۔ ونہاہم، اور 4 چیزوں سے منع فرمایا، ان الدبا، وہ کدو کے برتن، دبا جس میں شراب بنائی جاتی تھی نا، تو اس سے حضور نے ابتدا میں جب شراب حرام ہوئی تو جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی ان کو بھی حرام کر دیا کہ ان کا استعمال بھی منع ہے، لیکن بعد میں پھر جب لوگوں کے دلوں سے شراب کی محبت ختم ہو گئی تو پھر حضور نے اجازت دے دی کہ اب یہ برتن استعمال کر سکتے، سمجھے؟ فرمایا الحنتم، سبز گھڑے، سبز ہنتم، والمزفت، ایسے گھڑے جن کے اوپر تارکول لگی ہوئی ہوتی، لوک جس کو ہم کہتے ہیں، کالا شوبہ وربما کالا النکیر، کبھی وہ نکیر کا لفظ استعمال کرتے تھے، وربما کالا المقیر، تو مقیر کا مطلب ہے جس کے اوپر تارکول لگی ہوئی، نکیر لکڑی کے برتن جو کرید کر بنائے جاتے ہیں نا، پیالے وغیرہ، وہ قال احفظوہ واخبروہ من وراءکم، فرمایا کہ یہ چیزیں یاد رکھو اور ان کی خبر اپنے پچھلے لوگوں کو بھی دو۔